حیاتن طیبہ کا روپ ظاہر ہوا۔ ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بتاتے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن حراج جو فوت ہو گئے وہ بول کے کہہ رہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان۔ اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، شکر ہے کہ مرنے والا بول پڑا، کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے ادھر کی بات پوچھ رہا ہے۔ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش لکھتے ہیں، ربی بن حراش کہتے ہیں کہ اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کرے۔ اگر اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارے گا تو تمہارا وہاں مرنے کا فرق ہے۔ ہر کوئی مرتا ہے، لیکن یہ مرنا جو یاد الہی میں اپنے آپ کو ڈبو دے، اور مرنے سے قبل جو مر جائے، موتو قبل ان تموتوا، صوفیہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مرنے سے قبل مر جاؤ۔ تو جب مرنے سے ہی قبل مر جائے تو الجبرے کا قاعدہ ہے نا کہ نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جمع کی صورت میں جواب آتا ہے۔ تو جو پہلے ہی مرا ہوا تھا، اپنے آپ کو اپنے نفس کو اس نے مار دیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، تو وہ موتو قبل ان تموتوا کے زمرے میں تھا، تو پھر موت کو موت آئی تو نفی سے ٹکرائی تو حیات بن گئی، حیات طیبہ کی صورت بن کے سامنے آئی ہے ربری۔ اس لیے اللہ والے قبروں میں جا کر بھی جو ہے وہ ایک حیات طیبہ اور ایک زندگی پاکیزہ زندگی کا نور پاتی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کی فیض رسانی کا سامان کرتا ہے، ورنہ دنیا کے اوپر آئے آ کے چلے گئے، آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جن کے طوطی بولتے تھے، نقارے بجتے تھے، آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کرتے رہے، آج آل ساسان کا دنیا نام بھی نہیں جانا۔ مشتاق نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی، قبروں کے نشان بھی یاد نہیں ہوتے۔ پوتے کو لے کر کے دادا جاتا ہے تمہارے پر دادا کی یہاں کر کے کہیں قبر ہوتی تھی، اور قبر بارش کے آثار مٹا چکے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے قبر کہاں تھی، نشان بھی باقی نہیں ہوتے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ گزاری ہوتی ہیں، دیکھیے ہزار سال بیت گئے، آج بھی ان کی قبر پہ چلا، کیسی رونقیں اور کیسی تازگیاں اور کیسی فرحتیں۔ آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں دن کو جائیں یا شام کو آپ کو حسرتیں برستی دکھائی۔ اب ایک پارک بن گیا جس کے دم سے تھوڑی سی رونق ہے، لیکن احاطہ مزار پہ اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں، وہاں آپ کو تازہ گلاب نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو جانوروں کی بینٹیں پڑی نظر آئیں۔ وہ مطلق العنان حکمران بر صغیر پاک و ہند کا آج حسرتیں برس، بالکل اس کے ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو ملکہ پیچھے بیٹھتی، اور بادشاہ کا فیصلہ اسے کوئی پسند نہیں ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کرتے۔ جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، نیچے اندھیرے میں اس کی بھی قبر ہے، اور ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شیر لوہے مزار پہ گندا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا نہ کوئی پھول لگانے، آج غریب بنے، جو بر صغیر کی پوری راجدھانی کے مالک تھے آج غریب بنے۔ بر مزار ماں غریباں، یہ شہزادی کا شعر ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ نہ بلبل گیت گانے آتا ہے اور نہ پروانہ پر جلانے آتا ہے۔ یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائے، ایک لوہے مزار ادھر بھی، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم کس زمرے میں ہیں، کن کے ساتھ جڑنا ہے، کن سے وابستگی اختیار کرنی ہے، کس دائرے میں آنا ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کی سپر طاقت، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں علماء کو چھوڑتا ہوں، تاریخ کا گہرا مطالعہ کسی کا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، شاید کوئی نہیں بتا سکتا۔ اچھا میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کا ٹرمپ تو وہی تھا نا، لیکن آج اس کا نام کوئی بھی نہیں جانتا۔ چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا ہے؟
سوائے تاریخ کے طالب علموں کے کوئی نہیں بتا سکے گا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، اور اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے، میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا؟ تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا، یا اس دور کی سپر طاقت کے مطلق العنان حکمران کا نام تو زمانے کو یاد ہے، کیسر کا نام، کسرا کا نام، خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا پیغام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوا۔ شہنشاہ روم کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو دوام محمد عربی کے قدموں میں ہے۔ سارا نور اسی چوکھٹ پہ ہے، سارے اجالے اور ساری روشنیاں حضور علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹتی ہیں۔ تو جب سارا نور ملتا ہی یہاں سے ہے، سارے اجالے اسی دہلیز سے خیرات کی صورت میں میسر آتے ہیں، تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیاں ماؤز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیز۔ اگر اپنے آپ کو کھینچ کے تو حضور کے قدموں تک لے گیا تو زندگی کا سارا جمال تجھے دے، اور اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب بھی۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں، حضور کی دہلیز پہ لے آئیں۔ ہمارے یہ سادات، یہ علماء، یہ پیران عظام، یہ بزرگان دین اسی پیغام کو لے کر کے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اپنی زندگیاں انہوں نے اسی لیے وقف کی ہیں کہ لوگوں کو حضور سے جوڑا جائے، حضور سے وابستگی، آقا کریم سے دل بستگی، حضور سے تعلق کے خاطر قلبی ربط پیدا ہو جائے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی اس قدر ہی جمال پرور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ جل شانہ اپنی خاص عنایات کا حظ وافر اس آستانے میں پیش آنے، اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ کو، ان کے برادران کو، ان کے خاندان کے جملہ افراد کو، والد گرامی کے سائے کے اٹھ جانے سے جو کمی پیدا ہوئی، واقع ہوئی، اللہ اس پر انہیں توفیق کی سبب دے۔ ویسے تو والدین کی روحانیت ہمیشہ اولاد کے سر پہ رہتی ہے، اور ان کی برکتیں ہمیشہ اولاد کو نصیب ہوتی ہیں، اور اولاد اگر صالح ہو تو ماں باپ کو ان کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں۔ جو تین چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے کوئی شخص، جو خاص طور پہ ایک حدیث میں آئی، اس میں وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ والد کتنا خوش نصیب ہے جو اس مسجد کے قرب میں لیٹا ہوا ہے، کہ جن کی اولاد اور ان کے ماننے والے ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی رکنے نہیں دیتے، اور کس قدر ان کے لیے محبتوں کی خوشبو اور پیار کی مہک ہے جو پھیلتی رہے گی، اور ان کی قبر میں ان کے اپنے جو ہے وہ لے جائے ہوئے اعمال اور قرآن کی محبت اور حضور سے نسبی نسبت وہ ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ اولاد کی طرف سے تحفہ روزانہ پھولوں کی شکل میں، گجروں کی صورت میں اور دعاؤں کی شکل میں جو ان کو پہنچتا رہے گا، وہ کتنے آسودہ ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے، اور برزخ کے جہان کے اندر جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو کس طرح فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آج تحفہ میری اولاد نے ملی، یہ صبح کو بھی بھیجا تھا، دوپہر کو بھی بھیجا ہے، شام کو بھی بھیجیں گے، اور وہ وہاں بانٹتے رہیں گے اور نور و نکھت پھیلاتے رہیں گے۔ اس طرح اپنی اولادوں کو نیکی کی اور صالحیت کی راہوں پہ لگاؤ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں بھی چڑھا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولاد نے اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا۔ آپ کہیں گے یہ بہت بد قسمتی ہے، ہم نے تو نہیں سنا۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی جانیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دن وہ رسم اپنے باپ اور اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے بھی ہے۔ اور مجھے بتاؤ وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں کے جنازے پہ کھڑا ہو، جنازہ نہیں پڑھا، رسماً کھڑا ہے دکھلاوے کے لیے، اور وہ کتنا خوش نصیب باپ ہے جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے، جس کے لیے اس کا بیٹا دعائیں کر رہا ہے، اور اس کا بیٹا اس کے لیے سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہا کے مغفرت و بخشش اور غفران کی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو صالحیت کے سائے میں لاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو، پاک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا سکھاؤ، ان کو دین کی تعلیم دلواؤ، اور ان کو اچھے کردار کا حامل بناؤ، تاکہ قبر میں بھی چراغا رہے اور دنیا کے اندر بھی سکھ اور قرار اور تسکین نصیب ہو۔ حیاتن طیبہ کا روپ ظاہر ہوا۔ ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بتاتے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن ہرا جو فوت ہو گئے وہ بول